اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاضاحی، قربانی کے مسائل۔ حدیث نمبر 5545، اردو ترجمہ۔ قربانی کرنا سنت ہے، اور حضرت ابن عمر تعالیٰ نے کہا کہ یہ سنت ہے اور یہ امر مشہور ہے۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے زبید ایامی نے، ان سے شعبی نے، اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا ہے، قربانی وہ قطعاً بھی نہیں۔ اس پر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ حدیث نمبر 5546، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ حدیث نمبر 5547، اردو ترجمہ۔ امام کا قربانی کے جانور لوگوں میں تقسیم کرنا۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، اور ان سے باج الجہنی نے، اور ان سے عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا، انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے حصے میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی کر لو۔ حدیث نمبر 5548، اردو ترجمہ۔ مسافروں اور عورتوں کی طرف سے قربانی ہونا جائز ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے، وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے مقام صرف میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات، کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم مینا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ حدیث نمبر 5549، قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے۔ ہم سے صدقہ نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن علیہ نے خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد بن سیرین نے، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے،
اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے۔ تو آنس حسن نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر آنس حسن نے مینڈھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ حدیث نمبر 5550 اردو ترجمہ۔ جس نے کہا کہ قربانی صرف 10ویں تاریخ تک ہی درست ہے، ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابن ابی بکرہ نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پیدر پہ، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مضر کا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش رہے ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نام، اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ذی الحج ہی ہے۔ پھر فرمایا، کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ بلدہ یعنی مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام تجویز کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تمہارا خون، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی بکرہ نے یہ بھی کہا کہ اور تمہاری عزت تم پر ایک دوسرے پر اس طرح باحرمت ہے جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اور اس مہینے میں ہے، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے اس کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ حدیث نمبر 5551 اردو ترجمہ۔ عیدگاہ میں قربانی کرنے کا بیان۔ ہم سے محمد بن ابی بکر مقدمی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قربان گاہ میں نحر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا کہ مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5552 اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے کثیر بن فرقد نے، ان سے نافع نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ذبح اور نحر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاضاحی کی حدیث نمبر 4545 سے 5552 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔